अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमनतु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि एक तरफ जो शिया हज़रात हैं, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुश्किल कुशा कहते हैं, ठीक है। और इवन के फ़तह खैबर के हवाले से इनके लिखने वालों ने यहाँ तक लिख दिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथों से, अपने एक हाथ से जो खैबर का दरवाज़ा था वो उखाड़ फेंका, ठीक है। और बाद में कहते हैं कि 40 सहाबा ने उस दरवाज़े को, इतना मन वज़नी था कि 40 सहाबा ने बाद में उस दरवाज़े को उठाया, यानी कि वो इतने बहादुर थे। दूसरी तरफ एक कार्टून है जिसका नाम है हसन अल्लाह यारी। मैं उसको कार्टून इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसी कहानी तो हम बच्चों को सुनाते होते थे कि फलां हो गया था, एक इंसान ने जीन कैद कर लिया था, ये हो गया था, वो हो गया था। मैं आपको बताता हूँ, तो उसने यानी कि इतनी बड़ी कहानी ही अपनी तरफ से बना ली, यानी कि हद होती किस चीज़ की। ये है जी कहानी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शादी की, ठीक है। और क्योंकि शिया कैसे इस चीज़ को हज़म करें, लाज़िम बात है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मामला है, इस बात को हज़म करना, ठीक है। जबकि उनकी किताबें इस चीज़ के बारे में बताती हैं। हसन अल्लाह यारी ने एक नई कहानी सुना दी। जब उससे एक बंदे ने सवाल पूछा कि भी इसी तरीके से उनकी तो शादी हुई थी, उन्होंने कहा था उसकी शादी नहीं हुई, कतन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी बेटी की शादी नहीं हुई। अच्छा जी। उसके बाद वो कहानी सुनाता है कि जी जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर रिश्ता मांगा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। उन्होंने, मेरी बेटी तो छोटी है। तो वो जी गुस्से में गए और जाके हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, चाचा जान थे उनके, उनको जाके कहा कि भई इस तरीके से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे इनकार किया है, तो अब मैं जो है तुम्हारा जो ज़मज़म का कुआँ है, बकौल उसके कि वो मतवल्ली थे उस टाइम ज़मज़म के कुएँ के, तो मैं उसमें रेती डलवा दूँगा, मैं और बहुत कुछ कर दूँगा। और मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे 2 गवाह डाल के उनको बाकायदा यानी कि चोरी का उन पे इल्ज़ाम लगा के उनका हाथ कटवा दूँगा। वो जी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, तो वो परेशान हो गए और परेशान होके भाग गए। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सारा कुछ बताया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अब आप बताएँ क्या करें? देखें घबरा गए ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको ये मुश्किल कुशा कहते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह। तो उन्होंने कहा कि तुम ना ये मुझ पे छोड़ दो, अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। उन्होंने कहा ठीक है, आप देखें इसको किस तरह मैटर को हैंडल करना है। तो उमर कर सकता है ये, और क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में इतनी एम्पायर हैं, इतने यानी कि ईरान के भी जो है उनके हाथ में है सल्तनत, और फलां की सल्तनत भी उनके हाथ में है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद तस्लीम कर रहे हैं अपने मुँह से, ये खुद अपने मुँह से तस्लीम कर रहे हैं, खुद कह रहा है ये अल्फाज। तो जी इस तरीके से ना, तो ये तो बड़ा, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने प्लान बनाया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक यहूदी जिन्निया, यानी कि जिन की यानी कि मोन्नस, उसको जी हायर किया। वो यहूदी थी, उसको हायर किया। हायर करके जी उसको बाकायदा तौर पे उसको कहा जी तुम इसकी शक्ल में आ जाओ, मेरी बेटी की शक्ल में आ जाओ। उन्होंने क्या किया, उस जिन्निया की शादी जो थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दी। अब आप देखें, ये आप लोगों को तो हज़म हो जाएगी क्योंकि आप लोग शिया हैं, आप लोग तो लाज़िम बात है इस चीज़ को पता नहीं किस तरह, अगर हम हज़म कर रहे हैं तो पता नहीं किसी वजह से ही कर रहे होंगे। आप लोगों के यहाँ भी जिन्नों के साथ शादियाँ होती होंगी। तो वो कहता है बाद में, क्योंकि वो मतलब उनको पता चलना शुरू हुआ आहिस्ता-आहिस्ता जिन थी, तो उनको शक पड़ गया। तो उनको बड़ा गुस्सा आया अमीरुल मोमिनीन पे, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे। तो अभी जब वो ऐसा वो कोई इक़दाम लेने ही वाले थे कि उनको वो अबू लुलू फ़रोज़ मरदूद ने कत्ल कर दिया ना, शहीद कर दिया उनको। तो ये है जी स्टोरी। तो वो कहता है जो हमारी किताबों में लिखा हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी वफ़ात के बाद फिर अपनी बेटी को खुद लेके वापस आए, और वापस लेके आए, अपने घर वापस ले आए, और उन्होंने वो उस जिन्निया को दोबारा वापस भेज दिया। जो उनका बेटा था वो उन्हीं के पास रह गया,
اب دیکھیں یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ جو بیٹا تھا وہ بعد میں جن نہیں بنا نا، ایک جن اور ایک انسان، یعنی کہ ان کا آپس میں جنسی ملاپ ہوتا ہے، وہ بچہ انسان ہی رہتا ہے، اس میں جنوں والی خصوصیات نہیں آتی نا۔ اور یہ کہانی حسن اللہ یاری صاحب سنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جی جناب وہ انہوں نے پھر اپنی بیٹی کو ظاہر کر دیا، اس جنیہ کو واپس، اسے جا جا بس تیرا کام ہو گیا، تیرا اتنا ہی کام تھا، تو واپس چلی جا۔ وہ واپس چلی گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی تابع دار جنیہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ جنوں کو بھی قابو کرتے تھے۔ یہ بھی آج مجھے اس کی بات سے نا ایک نئی چیز پتہ چلی ہے کہ وہ جنوں کو قابو کرتے تھے، جن ان کے کہنے پہ چلتے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو عجیب و غریب باتیں ہیں۔ خیر اس کے بعد جی 150 سال تک نہیں بتایا، پھر جو ان کے جو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے پھر یہ بات کھول لی نا، اس کے علاوہ تو یعنی کہ کسی نے نہیں بتایا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں پہلے۔ خلیفہ ثانی نے امیر المؤمنین علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا تھا زبردستی کی کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عذر کیا تھا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا تھا، اس نے اپنی توہین سمجھا تھا، تو وہ گیا تھا عباس کے پاس۔ عباس جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے چچا ہیں، تو ان سے کہا تھا کہ کیا میں برا انسان ہوں؟ تو عباس نے کہا تھا کیوں آپ غصے میں ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے بھتیجے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، تو اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، تو اب اللہ کی قسم اب میری دشمنی شروع ہو گئی آپ کے خاندان کے ساتھ، تو چاہے زمزم کو میں ریتی سے بھر دوں گا، کیونکہ زمزم جو تھا عباس کے پاس تھا، وہ ان کے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ زمزم کی جو نگہبانی ہے، زمزم کا جو گارڈین شپ ہے، وہ بنی ہاشم کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے آپ کے خاندان کے بنی ہاشم کے کاروبار ہیں، باغات ہیں، جو آمدنی ہے، میں اس سب کو تباہ کر دوں گا، اور اس کے علاوہ میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے خلاف 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ انہوں نے چوری کی ہے، اور چوری کے الزام میں ان کو پکڑ کر ان پہ حد جاری کروں گا، اور ان کا دائیں ہاتھ تلوار سے کاٹ دوں گا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ تو جب عباس نے یہ سنا تو وہ سیدھے آگے امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یہ شخص واقعاً یہ کر لے گا، آپ نے کہا اس کو رشتہ نہیں دیا ہے، تو یہ حاکم وقت ہے، یہ بادشاہ وقت ہے، اس کی حکومت بہت وسیع ہے، مصر اس کے زیر حکومت ہے، ایران اس کے زیر حکومت ہے، شام اس کے زیر، وہ دنیا کا سب سے بڑا امپائر اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اس کے لیے یہ کام کرنا یہ بہت ہی آسان ہے، یہ کر لے گا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے چچا کی بات سنی، تو ان کے چچا نے کہا کہ یہ اختیار مجھے دے دیں، میں اس معاملے کو سنبھال لیتا ہوں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں، جو آپ کرنا چاہیں۔ تو عباس نے پھر وہ شادی عباس نے کرائی، وہ شادی عباس نے اس طرح کرائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک جنیہ کو، ایک مؤنث جن کو، جن کے طائفے کو، جو یہودی جن تھی اور وہ نجران میں رہتی تھی، اس کو بلایا اور فرمایا، اس کو حکم دیا کہ تم میرے بیٹی کی شکل صورت میں آ جاؤ، اور وہ جنیہ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم کی شکل اختیار کر لی، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اصلی بیٹی کو چھپایا، اور جب شادی کا وقت ہوا تو عباس نے اسی جنیہ کی رخصتی کرا دی عمر صاحب کے ساتھ، تو وہ خلیفہ ثانی کے گھر چلی گئی، اور ہوا یہ کہ عمر کو شروع میں تو نہیں پتا تھا کہ کیا، بعد میں اس نے کچھ حرکات دیکھی اس جنیہ سے کہ بظاہر انسان ہے، بچی ہے، کہ اس کو شک ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ علی علیہ السلام نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ جادو کیا ہے، اور یہ انہوں نے میرے ساتھ مکر کیا، تو میں اس کو ان کے خلاف کارروائی کرتا ہوں، اور وہ کارروائی کرنے پہ اس نے آمادگی اختیار کر لی، آپ تیار ہوا، لیکن اس سے وقت اس کا قتل ہوا۔ ابو لؤلؤہ نے ان کو تلوار سے زخمی کیا، خنجر سے زخمی کیا، پھر وہ قتل ہو گئے، پھر وہ کچھ نہ کر سکے، پھر عمر کی وفات ہو گئی۔ جب عمر کی وفات ہو گئی تو امیر المؤمنین علیہ السلام ظاہر میں اس یہودی جن کو، کہ ظاہر میں ان کی بچی، ان کو لے کے آئے ہیں اپنے گھر، وہاں پہ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، وہ عمر کا بیٹا تھا، اور اس یہودی عورت جنیہ کی بیٹا تھا، تو وہ بیٹا تو عمر کے گھر رہا، لیکن اس بظاہر اس بچی کو، جو حاصل میں یہودی ہے، اس کو اپنے گھر لے کے آئے، اور پھر وہ یہودی جو جنیہ تھی وہ چلی گئی اپنے قوم کے پاس نجران میں،
اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو ظاہر کیا لوگوں کے درمیان، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، حالانکہ اس بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ جنیہ کی ہوئی تھی، اور یہ بات سر میں تھا، یعنی اسرار میں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. لوگ یہی سمجھ رہے تھے 150 سال تک، یہی سمجھ رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے عمر کے ساتھ. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ظاہر کیا کہ نہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ ایک جنیہ کی شادی ہوئی تھی. جی اصل کہانی یہ ہے. جی سر بولیں. آپ نے ویڈیو دیکھ لی. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا لاچار اور اتنا، وہ کبھی کہتے ہیں جی فدق کا واقعہ تھا، وہ دروازے پہ آئے دھکا مارا اور یہ کیا، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئیں، اسقاط حمل ہو گیا اور یہ ہو گیا. حضرت علی جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ یعنی کہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتے. یار یہ لوگ کس کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں؟ یہ جن کو مولا علی کہتے ہیں انہی کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کیسی زبردست کہانی بنائی، کیسی زبردست کہانی. آپ یہ دیکھیں اس کہانی، یہ وہی ہے نا بچوں کو ہم سناتے بیٹا اس طرح جن ہوتا تھا، اس طرح وہ ہوتا تھا، وہ جن اس کے بھیس میں آ گیا، اس نے اپنے قبضے میں اتنے سارے جن کیے ہوئے تھے. یار اب تو بچہ تم لوگوں کا جھوٹ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تم لوگوں کی کتابوں میں اس طرح کی کہانیاں موجود ہیں، کیونکہ لکھنے والے تو ان کے ویسے ہی جس طرح کلینی دجال ہے، اسی طرح ملا باقر مجلسی جیسے. ٹھیک ہے کہ نعوذ باللہ جی جب امام مہدی آئیں گے تو وہ حد نافذ کریں گے، حضرت عمر کو حضرت ابوبکر کو قبر سے نکالیں گے، پھر ان کو لٹکا دیں گے. نعوذ باللہ معاذ اللہ اعوذ باللہ. تو یہ سٹوری آپ نے سنی، ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، کیا آپ کی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ کیا آپ اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے آپ کی عقل کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اپنی بیٹی کو چھپا لیا، جننیا سے شادی کر لی، اس کے بعد وہ بیٹا انہی کے پاس رہ گیا، ان کو شک بھی پڑ گیا تھا، اور بیٹا وہ بعد میں زندہ بھی رہا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی جنوں والی خصوصیات نہیں آئی نا. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے جننی کو کہا بس یہ تیرا کام ہو گیا. وہ پھر اپنے واپس چلی گئی اپنی جہاں سے نجران جگہ جہاں سے بتایا جہاں سے لے کے آئے تھے، اور وہ یہودی تھی. بدلہ لیا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک یہودن جن عورت کے ساتھ شادی کروا کے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یار اب بھی تم لوگوں کو عقل نہیں آتی. کہاں کھڑا ہے تمہارا دین؟ یہ افسانوی باتوں پہ کھڑا ہے، جھوٹ پر کھڑا ہے. یہ ہے من گھڑت افسانوی باتیں جو تمہاری کتابیں بھی بولتی ہیں، تمہارے عامل بھی بولتے ہیں، تمہارے ذاکر بھی بولتے ہیں. یہ میں نے تو نہیں کہا نا، تمہارا سب سے بڑا اس دور کا عالم جس کو میں تو خیر دجالی فتنہ کہتا ہوں، یہ اس نے کہا ہے. خدارا اس جھوٹ کا لبادہ جو آپ لوگوں نے اس مذہب کے ساتھ پہنا ہوا ہے، اس سے باہر نکلیں، اللہ سے توبہ کریں، دوبارہ دین اسلام میں داخل ہوں. یہ مذہب صرف ایک جھوٹا مذہب ہے، افسانوی مذہب ہے، قصے کہانیوں کا مذہب ہے. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں شیعوں کو کہ شیعوں آپ کا ہمارا سلیبس ہی نہیں ملتا، اور تم لوگوں کا آپس میں ڈی این اے نہیں ملتا. اللہ عز و جل ہم سب کو شیعہ مذہب کے اور یہ حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے کے شر سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.